اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز و مکرم ناظرین ذی وقار، میں سید چاند رضا قادری آپ کے درمیان سینٹ ویسٹ سنچری ہائی اسکول کی جانب سے پیش کردہ پروگرام استقبال رمضان لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین کرام جانتے ہیں، یہ ہمارا پروگرام استقبال رمضان محترم سلمان فاروقی صاحب ڈائریکٹر و پرنسپل سینٹ ویسٹ سنچری ہائی اسکول کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے درمیان ایک عالم صاحب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ سوالات ہم پیش کرتے ہیں اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ رمضان المبارک امتیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں برکتیں دی جاتی ہے اور امتیاں اس کو لوٹتے ہیں۔ یہ فیوز و برکات ہمیں حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین ذی وقار، ہمارے درمیان ایک عالم صاحب آئیں گے انشاءاللہ الکریم، محترم حضرت علامہ و مولانا صوفی خلیل قادری رضوی صاحب سے ہم سوالات کریں گے اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین ذی وقار، آئیے پروگرام کا آغاز ہم نعت مصطفیٰ کریم سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم نور ثاقبی صاحب کہ نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پہ درود۔ مولا حسن حسین کے، مولا حسن حسین کے کردار پہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چند اشعار نعت شریف کے سماعت فرمائیں۔ باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن میرے حضور، باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن
میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، میرے حضور میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں غم زدہ ہوں، میری طرف مسکرائیے، میں گر رہا ہوں، تھام لے آ کے میرے حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہا ہوں، تھام لے آ کے میرے حضور، اللہ میری شکست دلی بے قرار رکھ، اللہ میری شکست دلی بے قرار رکھ، آتے ہے یاد پہلے سے بے حد میرے حضور، آتے ہے پہلے سے بے حد میرے حضور، باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، میرے حضور، دستے طلب تو چاہے نہ بھی ہے دراز کر، دستے طلب کو چاہے تو نہ بھی دراز کر، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کر میرے حضور، دے دیں گے بھیک خود ہی بلا کے میرے حضور، باہر سے ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن میرے حضور کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے میرے اندر، میرے حضور۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ یہ سرور کے ہنر آتے ہیں، دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں، سوقی شاقے جو قلم ہے تو کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے جبرائیل کے پر آتے ہیں، اور صبر ایثار کرم فاقہ رضا خودداری، ایسے انعام تو سعادات کے گھر آتے ہیں، اور ان کی تربت کو سلام، آل پیمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پر کر آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر یوں فرماتا ہے کہ صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے، پاؤں ایسے کہ جبرائیل چوما کرے، انگلیاں باغ جنت کی ہے پتیاں، ہاتھ وہ کہ جسے خالق ید اللہ کہے، اور چشم مازاغ میں وہ سرما انوار کا ہے خوشا آنکھ جو رب کو دیکھا کرے، اور خدا نے کس طرح بنائی صورت محمد کی، پردے پردے پر نظر آتی ہے صورت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و آئیے نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد ہمارے درمیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا صوفی خلیل قادری رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے سوالات ہیں،
رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم باری باری ہم سوالات پیش کریں گے اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صوفی صاحب، پہلے تو رمضان المبارک کی آپ کو سینٹ ویسٹ سینچری ہائی اسکول کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر کثیرا. ہمارے درمیان بہت سارے سوالات ہیں صوفی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں یوں ملتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات گردش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینے سے کیا ہم پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو ان سوالات کے جوابات میں شرعی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے علاوہ رمضان المبارک جب ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم تیاریاں کرتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کس طرح استقبال کرتے تھے اور صحابہ اکرام اس کی کس طرح سے تیاری کرتے ہیں؟ یہ ان دو سوالوں کے جوابات دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سید چاند رضا صاحب، جو آپ نے سوال کیا کہ جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو ہے رمضان کی مبارکباد دیں گے تو جو ہے جنت واجب ہو جائے گی. مختصراً عرض کروں تو سید چاند رضا صاحب، دیکھیے یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، جہاں پر نفع بخش رہا عوام کو، وہاں پر جو ہے نا سوشل میڈیا نقصان کا بھی باعث بن رہا، نقصان کا بھی باعث بن رہا. کیونکہ سوشل میڈیا کی ہر چیز جو ہے ویریفائی نہیں ہوتی. جی. اس کے لیے عوام کو کرنا کیا چاہیے؟ علماء اہل سنت سے اور کتاب و سنت سے رجوع ہونا چاہیے، ان کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی مطالعہ کرنا چاہیے یا علماء اہل سنت سے سوالات کرنے چاہیے. ایسے ہی جو ہے چیزیں آ جاتی ہے عوام میں، جیسے کہ جو ہے اتنے لوگوں کو بھیجو. یہ خواب ایک شخص کو آیا تھا، کفیل تھا، مدینے میں سو رہا تھا، اس کو خواب میں معاذ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام آ کر کے بولے یہ میسج جو ہے فلاں ابن فلاں کو بھیجو، فلاں ابن فلاں کو بھیجو، نہیں تو ہلاکت ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، مر جائے گی. الخیر یہ ایسے آدھے من گھڑت باتیں ہیں. اور ایسے ہی یہ جو بات آپ نے پوچھی کہ جو ہے مبارکبادی دینے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، میرے مطالعے میں تو کوئی ایسی حدیث پاک کوئی ایسا جو ہے نا میری نظر سے تو نہیں گزرا، اور یہ بالکل من گھڑت بات ہے. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. اور آپ نے دوسرا سوال یہ کیا تھا سید چاند رضا صاحب کے جو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے. ناظرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، دیکھیے آج انشاءاللہ اگر مسئلہ چاند پر ہے، چاند دکھ جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن رمضان کی آمد ہے. رمضان کی آمد ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھی مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. تو رمضان مبارک آنے والا ہے تو اس کی ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے. اور اس سے قبل ایک اصلاحی بات یہ کروں چاند رضا صاحب کہ جو ہے لوگ رمضان کی آمد میں گھر تو دھوتے ہیں، دھونا بھی چاہیے، تمام گھر کو سجاتے ہیں، کلر وغیرہ کرتے ہیں، دھوتے ہیں، نکھار لاتے ہیں گھروں میں، اور مساجدیں بھی دھوئی جاتی ہیں، دھونی بھی چاہیے. مگر اس سے پہلے، اس سے قبل ہم اپنے دلوں کو دھوئے، اپنے دلوں کو صاف کریں. کیونکہ دل میں حسد، بغض، جلن، کینہ، کپٹ یہ چیزیں رہے گی، اور پھر آپ صرف ظاہری اسباب پر، ظاہری جو ہے چیزوں پر توجہ دیں گے تو یہ ناقابل قبول ہوگا، ناکافی ہوگا. اور ایک جو ہے میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. شعیب الایمان بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر، ہمت کس لیتے. کیا کر لیتے؟ کمر اور ہمت کس لیتے، اور جب تک رمضان مبارک گزر نہ جاتا آپ بستر پر تشریف نہ لے جاتے. سبحان اللہ. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے اہتمام فرما رہے ہیں آپ کی رمضان کے استقبال کا. اور ایک مزید ایک حدیث مبارکہ شعیب الایمان کی ہے، بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اس کی بھی راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رنگ بدل جاتا.
फरमाती हैं रंग बदल जाता। किस वजह से रंग बदल जाता? बकसरत नवाफिल पढ़ते हुजूर अलैहिस्सलाम, खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खौफ से, रब के खौफ से, रब की खशियत से डरते हुजूर अलैहिस्सलाम। हजरत गिरामी वक़ार, ये रमज़ान मुबारक का महीना है, चंद इस्लाही बातें भी बता करके मैं इंशाअल्लाह आपके हवाले करूंगा। मैं हजरत गिरामी वक़ार हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके असहाब रमज़ान का इस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, मगर आज माशरे में इतनी बिगाड़ पैदा हो चुकी है, इतना बेराह रवी की तरफ हमारे नौजवान आ चुके हैं। नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बड़े क्या, हर छोटा बड़ा इस जो है ना काम में मलहूस हो गया। वो कौन से काम है? रमजान का महीना बोले तो लोगों के दिलों में कारोबार का महीना। आज भट्टियां लगनी भी चाहिए, मैं उसका रद्द नहीं करता, मगर देखिए जिस तरीके से रमजान का इस्तेकबाल करना चाहिए, कसरत नवाफिल के जरिए से जी जो है, आप इबादत के जरिए से, रियादात के जरिए से, सदका व खैरात के जरिए से, ज़कात के जरिए से, एक दूसरे की मदद के जरिए से, पड़ोसी का ख्याल रखने के जरिए से, मगर वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दिखावा, सेल्फी, ये सब चीजें आम हो गई है रमजान आते ही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों से हमें महफूज रखे और इखलास के साथ, खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। और एक हमारे सर दरमियान सवाल है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, तो क्या इसका शरई अहकाम क्या है इसका? जी, उल्टी आने से रोजा टूट जाता है जी, ये लोगों के दिलों में शुकुक व शुबहात है। दुरुस्त मसला ये है, आज खुद उल्टी आए, आज खुद यानी खुद से नहीं आ रही, बंदा कुछ हरकत नहीं कर रहा, खुद ब खुद उसको उल्टी आ जा रही, आज खुद कितनी ही उल्टी या कया आ जाए, रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता कस्दन, मसलन कोई बंदा उंगली वगैरह कर रहा है, ठीक है, मुंह में डालकर, तो वो मुंह भर हो तो फिर रोजा टूट जाता है। ऐसे ही खुद उल्टी आ जाने से रोजा नहीं टूटता जी। कुछ और एक हमारे दरमियान सवाल है कि कुछ लोग समझते हैं कि हालत रोजे में मिसवाक नहीं की जा सकती है। जी जी जी, ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर किया जाए। दुरुस्त मसला ये है सैयद साहब, मिसवाक की जा सकती है रोजे की हालत में, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि मिसवाक जब आप कर रहे हैं तो उसके जो दाने वगैरह होते हैं ना, उसकी जो है रेशा वगैरह होती है, वो हलक में ना जाए पाए, मिसवाक वगैरह कर सकते हैं। वल्लाहु आलम व रसूल बिस्सवाब। और एक सवाल हमें साहब कि कुछ लोग रोजे में तेल लगाते हैं या फिर जो है ना बाल बनवाते हैं, तो क्या इससे रोजा जाता है? जी नहीं, ये भी अवाम में जो है गलत फहमी है लाइल्मी की वजह से, क्योंकि लोग इल्म हासिल नहीं करते हैं, उलमा के करीब नहीं होते, किताबें वगैरह नहीं पढ़ते, इस तरीके के मसाइल आते हैं। देखिए ये 24 घंटे की हो या जो है जिंदगी हो, अल्लाह तबारक व तआला की अता करता है, वो जिंदगी दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि जीने का हक अता ना हुआ। 24 घंटे रब ने अता किए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, फंक्शन सब आता हो, सब काम हो रहे हैं, मगर इल्म दीन की तरफ आवाम नहीं आ रही। इल्म दीन की तरफ आना चाहिए, इल्म दीन की तरफ आना चाहिए। जब इल्म दीन हासिल करेंगे आप, कम अज कम जो चीज आप रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, उतना तो इल्म सीख लो। आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम भी है ना, बड़ी मशहूर हदीस है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो दुरुस्त मसला ये सैयदी चांद रज़ा साहब, ये काम रोजे की हालत में जायज है। क्या? तेल लगाना, खुशबू लगाना, ये जायज है। सुरमा लगाने से भी रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल से परहेज किया जाए, जो खवातीन इस्लाम लगाती हैं, काजल से परहेज किया जाए। बहुत शुक्रिया। और एक सवाल हमारे दरमियान हाफिज साहब कि कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आंख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोजा नहीं होता। जी सैयद इशान रज़ा साहब, दुरुस्त मसला ये है कि सहरी जो है रोजे के लिए शर्त नहीं है, सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं है। रात में नियत कर ली जाए या फिर जवाल का वक्त शुरू होने से पहले नियत कर ली जाए तब भी ठीक है, लेकिन दो चीजें खास मद्दे नजर रखी जाए। अव्वल ये कि रोजा बंद होने के बाद से कोई मनाफी रोजा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया हो। दूसरा ये कि ये नियत करे कि मैं रोजा बंद होने के वक्त से रोजा हूं। ये चीजें अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान सीखेंगे इल्म दीन, तो बहुत खूब होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। और एक सवाल हमारे दरमियान कि कुछ लोग समझते हैं अगर चोट वगैरह लग जाती है तो खून निकल कर आता है
تو اس میں یا خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ کیا اگر خون کا ٹیسٹ ہم کرائیں گے تو یا روزہ جاتا رہے گا؟ جی آپ نے سوال کیا کہ جو ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے جو خون نکلتا یا کوئی مریض ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ڈائبٹیز کے مریض وغیرہ ہے یا کوئی بندہ کوئی بھی مرض میں مبتلا ہے جو ٹیسٹ کرانا ضروری ہو گیا، خون وغیرہ نکالتے ہیں تو روزے پہ کچھ اثر پڑتا ہے، یہ سوال ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، معدے کے راستے یا دماغ میں جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، یعنی خون آئے، ابھی آپ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے نکال رہے ہیں، ان چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا ٹیسٹ کرانے پر نکلے اس کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ عالم و رسولہ بالصواب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ایک سوال کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا گلوکوز وغیرہ لگاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو کیا اس سے روزہ جاتا ہے؟ جی درست مسئلہ یہ ہے، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس میں دو طبقے بن گئے، کچھ حضرات نے جو ہے منع فرمایا، کچھ جواز نے عدم جواز کا قول کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہ ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل جن کے پاس ہے، ٹھیک ہے، دو گروہ ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ جواز کا حکم دے رہا ہے اس بارے میں، لے سکتے ہیں، اگر ان کے پاس قوی دلائل وغیرہ مضبوط دلائل ہے تو ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈراپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ایک سوال کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جی یہ بھی صحیح ہے کہ جو ہے عوام جو ہے اللہ اکبر سیرن، آخری سیرن وغیرہ جو ہوتا ہے نا، وہ سحری کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ جی بعض حضرات وہ سیرن بھی بجتے رہتا، جب اس وقت اٹھتے ہیں، ہوتا کیا ہے رات بھر گھومتے این سحری کے وقت آگے تھوڑا سا ہلکا 5 منٹ لیٹیں گے، بولتے سو جاتے ہیں، غالب آ جاتے، اٹھ کے ہڑبڑی میں سیرانہ ہوتے رہتے، روزہ کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سحری کا اہتمام اچھے سے کیا جانا چاہیے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ جو ہے ایسا انتظار کرتے رہنا ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت متعین ہے اور فجر کے جو اوقات ہے نماز کی ابتدا کے، اذان کی ابتدا کے، وہ بھی متعین ہے، وہ معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ ماضی کے دور جو گزرتا تھا اس میں ایسے آلہ جات ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اب ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم و رسول بالصواب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ایک سوال ہمارے درمیان کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو گیا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ جی اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو خیر بڑے حضرات میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے ابتدا کرتے ہیں، ان کی ابتدا ہوتی ہے، روزے رکھائی وغیرہ ہوتی ہے، رواج ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں بار بار تھوک آ رہا بول کے تھوکتے رہتے ہیں، ان کے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، ایسا درست مسئلہ یہ ہے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے، تھوک اور بلغم جب تک آپ کے منہ میں ہے، ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں منہ سے باہر نکالے، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہاتھ پہ تھوک لیا پھر اور منہ میں لے لیا، ایسا تو نہیں ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈال لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ واللہ اعلم و رسولہ بالصواب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ایک ہمارے درمیان سوال ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی درست مسئلہ یہ ہے سید چاندازہ صاحب کے جو ہے مائع خوشبو یعنی لکوڈ حالت میں ہو یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی جو ہوتی ہے، دیکھیے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، بیٹھ رہا بندہ اس طریقے سے کھینچ رہا، اندر کھینچا، جو کہ لا محلہ حلق میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار دھواں کی دھونی اس طرح کے مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر و بیشتر اب رمضان میں جو ہے نا وصال سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا اللہ عنہا کا وصال آتا ہے، اور
آپ کے اور ہمارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا موقع آتا ہے، فتح مکہ کا موقع آتا ہے، بہت سارے جو ہے رمضان کی اس مقدس مہینے میں چیزیں گزرتی ہیں، شب قدر وغیرہ ہوتا ہے، اہتمام کرتے ہیں لوگ فاتحہ وغیرہ کا، ایصال ثواب کا کرنا بھی چاہیے، مگر احتیاط کرے اس میں ادان وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اگر دن میں کر رہے ہیں افطار کے بعد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دن میں روزے کی حالت میں کر رہے ہیں تو ادان وغیرہ جو ہوتا ہے جس میں کثرت سے دھواں نکلتا اور بالکل وہ حلق تک جانے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم رسول کی صلاح۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جزاک تراویح کے مطابق ایک سوال ہے کہ ایک شبینہ جو ایک رات میں قرآن مجید سنائی جاتی ہے یا پھر 5 پارے یا 3 پارے اکثر مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو کیا اتنے دن میں اگر تراویح پڑھ چکے ہیں تو پھر باقی کے دنوں میں کیا تراویح پڑھنا نہیں چاہیے؟ یہ تراویح کا کیا مسئلہ ہے، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے؟ دیکھیے سید چاند رضا صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ جو ہے ایک شبینہ اور 5 پارے 3 پارے اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جو بندے خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 پڑھیں اور ان کی ظاہری طاقت، جسمانی طاقت اس بات کا جو ہے اس کو اجازت دے رہی، بندہ پڑھ سکتا تو بالکل پڑھنا چاہیے۔ مگر جو بندے اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، دیکھیے کیسا ہوتا ہے بولے تو نیت دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندے جو ہے ایک شبینہ پڑھ لیں گے بھائی جی، 15 رمضان کو پڑھ لیں گے، فلانا ابن فلاں پڑھاتے ہیں وہاں جا کے پڑھ لیں گے جی، اور جو ہے نا باقی کے 29 دن ہو یا 28 دن ہو جی پورا معاف ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورا کا پورا چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک، پھر عید الفطر کا آپ کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے کثرت کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض ادا کرتے کرتے تراویح کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ واللہ اعلم ورسول کی صلاح۔ بہت شکریہ صوفی صاحب، صوفی خلیل صاحب کا ہم سینٹ ایوس سنچری ہائی اسکول کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے اس سینٹ ایوس سنچری ہائی اسکول کو وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین ذی وقار، ہمارا پروگرام اختتامی مرحلے پہ آ چکا ہے۔ ناظرین ذی وقار، اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے اسکول کے چینل سینٹ ایوس سنچری ہائی اسکول کو آپ سبسکرائب کریں اور آگے تک لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچائے۔ آئیے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہم دعا سے کرتے ہیں۔ میں صوفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک پروردگار عالم مالک مولا، جو ہم نے یہاں پر دینی نشست قائم کی تھی، سوالات و جوابات کی، مالک مولا بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے تحت اگرچہ ہم سے خلاف شرع کوئی جملہ وارد ہوا ہو یا جملہ نکلا ہو یا ہم نے سماعت کیا ہو، مالک مولا تمام گناہوں سے، تمام ماضی کے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں سے ہم توبہ و رجوع بجا لاتے ہیں۔ مالک مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، مالک مولا ہماری اس آج کی بزم کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ہم سب کو میرے مولا پاک پروردگار عالم علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ سے ہمارے قلوب کو میرے مولا صاف و شفاف بنا دے، مالک مولا خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کا کام، اہل سنت و جماعت کا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مالک مولا پاک پروردگار عالم آج کی اس بزم کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ اگر بالفرض کوئی اور حاضرین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سینٹ ایوس سنچری ہائی اسکول کے داخلے جاری ہے، آپ نمبر اسکرین پر نمبر دیا جائے گا، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے اپنے بچوں کا داخلہ اس اسکول میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔